ہاں جی انہاں دے فوراً بعد ہی قبلہ ذاکر اہل بیت سجاد بشیر کرپالوی صاحب صرف قصیدے سنان گے، یہ بھی فضائل پڑھن گے، اور اس تو آخر تے غلام شبیر فارس شبیر ذوالجلال برآمد کران گے، یہ دے پونے گھنٹے دے وچ انشاءاللہ۔ بار محمد و آل محمد بلند کر صلوات۔ دعائے ظہور حجت القرآن بسم اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نعمت العظمیٰ والمنحة الکبریٰ الداعی الی طریقۃ المثلیٰ والہادی الی خلیفۃ الحسنیٰ الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى وبعث محمد صلى الله عليه وآله على منصب المصطفى والمرتضى والمجتبى نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد والحمد للہ الذی شرفنا بولاء الحسین وآجلا عیوننا بالبقاء فی اعزاء الحسین والصلاة والسلام علی آباء الحسین وابناء الحسین واجداء الحسین واتباع الحسین ولعنت اللہ علی اعداء الحسین بے شمار وبعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید و خطابہ الحمید واصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا۔ صلوات بر محمد و اہل بیت محمد۔ حضرات گرامی سامعین محتشم موالیان حیدر کرار عزاداران مظلوم کربلا جتنے صاحبان بیٹھے ہو تھکنا نہیں، اس لیے کہ اگر آپ جتنی بھی علی کا ذکر سنیں گے، جتنی بھی ناطق قرآن کی تلاوت سماعت فرمائیں گے، اس کا پتہ آپ کو تب لگے گا جب قبر میں آپ کے اترنے سے پہلے علی قبر میں موجود ہو۔ یاد رکھیے گا، میں پہلی دلیل کتاب سے نہیں دے رہا، میڈیا سے دے رہا ہوں۔ جس نے پچھلے سال 23 مارچ کی پریڈ دیکھی اور اس سال 25 مارچ کو پریڈ ہوئی، تو وہاں پہ جو لوگ موجود تھے انہوں نے دیکھا کہ فضا میں طیارے بلند ہوئے۔ کہاں طیارے بلند ہوئے؟ بولیے میرے ساتھ۔ طیارے فضا میں ہی بلند ہوتے ہیں، جو چپ کر کے بیٹھے ہیں انہوں نے کہیں مٹی پہ چلتے ہوئے دیکھ لیے۔ طیارے فضا میں بلند ہوئے قبلہ، اور وہاں پر جو کمنٹیٹر بیٹھا تھا اس نے ایک اعلان کیا جو سب نے سنا ہوگا، سنا سب نے ہے، بتا میں رہا ہوں۔ توجہ ہے؟ اعلان کیا کیا تھا؟ اعلان اس نے یہ کیا تھا کہ پاک فضائیہ کا نعرہ ہے شاہ مرداں شیر یزداں۔ خاموشی سے نہیں میرے دوستو، خاموشی سے نہیں۔ جتنا میں نے انتظار کیا ہے اس انتظار کے ایک ایک منٹ کے عوض بھی آپ بولو تو جنت واجب ہو جاتی ہے۔ 23 مارچ کو اڑتے ہوئے طیاروں کے سائے میں کمنٹیٹر نے اعلان کیا کہ پاک فضائیہ کا نعرہ ہے شاہ مرداں شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فدا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ پتہ نہیں پاک فضائیہ کے اس کمنٹیٹر کو کس نے بتا دیا تھا کہ علی کا یہ نعرہ زمین کا نہیں ہے، فلک کا ہے، زمین کا نہیں ہے، فلک کا ہے، زمین کا نہیں ہے، فلک کا ہے،
یہ پاک فضائیہ کا نعرہ شاہ مردہ، بولیے گا میرے ساتھ، یہ نعرہ عقدے کشا ہے، یہ مشکلیں حل کرتا ہے، شاہ مردہ۔ جملہ کیا دوں؟ مردوں کا شاہ وہی ہوتا ہے جسے رسول نے مرد کہا ہو۔ ہم وہ پڑھتے ہیں جو اللہ کا قرآن ہے، جو ہے قرآن سے ہٹ کے کچھ نہیں۔ اس پاک منبر پہ یا اللہ کا قرآن ہے یا 14 کا سلوار ہے۔ سیالکوٹ کے جلسے میں پڑھ رہا تھا، خطاب کر رہا تھا، وہاں ایک بندہ اٹھا، اس نے مجھ سے سوال کیا، مولانا آپ سے سوال کرنا۔ میں نے کہا کرو۔ کہنے لگا سوال یہ ہے کہ آپ کا، کیونکہ سارے سوال کی مجلس ہے، فکرہ سنتے چاہیے، آپ کا عقیدہ ہے کہ قبر میں مصطفیٰ بھی آتا ہے، مرتضیٰ بھی آتا ہے نا عقیدہ؟ جس کا عقیدہ ہے بات بلند کر کے نعرہ ہے نا جی؟ قبر میں مصطفیٰ بھی آتے ہیں، مرتضیٰ بھی آتے ہیں۔ ہر بندہ بولے گا میرے ساتھ۔ میں نے کہا بالکل جی، ہمارا عقیدہ ہے لوہے سے زیادہ مضبوط ہے۔ کہنے لگا اچھا جب وہ نہیں تھے، محمد جب نہیں تھے، نبی جب نہیں تھے، علی جب نہیں تھے، تو تب قبر میں کون آتا؟ جاگنا ایک فکرے میں اور ایک آیت میں جواب پیش کرنے لگا۔ وہاں میں نے 16 آیتیں پڑھی تھی، وہ جو ہے صرف ایک آیت پڑھوں گا آپ کے سامنے۔ اس نے کہا کہ جب وہ نہیں تھے تب قبر میں کون آتا تھا؟ میں کہا مولوی صاحب پہلی بات نوٹ کر لیں، تیرا جب کب تب سب نہیں تھا، محمد تھے۔ کہنے لگا کہاں لکھا ہے؟ میں نے آپ کو قرآن پڑھتا ہوں، میرے خالق کا قرآن ہے، میرے خالق کا فرمان ہے، اور سورت کا نام ہے سورت آل عمران۔ جو اس بات پہ چپ ہے مجھے دکھ لگے گا، کون سی سورت ہے؟ سارے بولے سورہ آلے۔ اس سورت میں اللہ نے محمد اور علی کا میلاد پڑھا ہے۔ اب پتا چلا اللہ جہاں پہ محمد کو منواتا ہے، اس سورت کو بھی آل عمران بناتا ہے۔ پڑھوں آیت، معاف کرنا یہ آیت تب سے ہے جب آدم ظاہراً آدم نہیں تھا۔ خالق نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِهِ وَلَتَنصُرُوهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الفاسقون۔ اللہ کہہ رہا ہے اے ارواح انبیاء لائن میں لگ جاؤ، لائن میں لگ جاؤ۔ آج میں نے تم سے ولائے مصطفیٰ بھی منوانی ہے، ولائے مرتضیٰ بھی منوانی ہے، اور فکرہ یاد رکھنا اللہ جن کی ولا منوانے کے لیے ابراہیم سے عیسیٰ کو لائن میں لگا دے اسے علی کہتے ہیں۔ پہلا فکرہ اس آیت کا سنیے گا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، ترجمہ سنیں گے، اور یاد کر میرا حبیب، کیا لفظ ہے؟ بولیے گا بلند والے سارے بولے، یاد کر۔ یاد اسے کروایا جاتا ہے جو موقع پر موجود ہو۔ ایسے ہے یا نہیں؟ پیچھے کوئی مجلس نہ ہوئی ہو اور میں نہ آیا ہوں، مجھے پتہ کہ جی مولوی صاحب یاد کریں، تو دوسرا کہے گا مولوی صاحب ہے ہی نہیں صاحب، یہ کیا یاد کریں، ان کے سامنے واقعہ ہوا نہیں۔
اللہ فرما رہا پہلا لفظ ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، میرا حبیب یاد کر جب میں نے نبیوں سے عہد لیا، میثاق لیا، وعدہ لیا، لما اتیتکم من کتاب وحکمہ. یہ فکرہ سنیں، اللہ کہہ رہا ہے اے نبیوں میں نے تمہیں کتاب دی. یہ فکرہ میں نے پڑھ دیا ہے، جو سمجھ گیا میں سلام پیش کروں. میں نے تمہیں کتاب، بولنا میرے ساتھ تصدیق کرنا، میں نے تمہیں کتاب، بولنا میں نے تمہیں کتاب، میں نے تمہیں حکمت دی. ابھی آدم نہیں بنا، اللہ کہہ رہا کتاب دی. اس کا مطلب ہے کتاب پہلے سے موجود تھی. میں نے تمہیں حکمت دی، اس کا مطلب ہے پہلے سے حکمت موجود تھی. اگر آپ تھکے نہیں تو ایک رسول کی حدیث پڑھو. یہ جب ہم اپنے اصالہ ثواب کی مجلس کرواتے ہیں، ختم کرواتے ہیں، وہاں پہ قرآن بھی پڑھتے ہیں، وارثان قرآن کا ذکر بھی کرتے ہیں، علی بھی کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ پیغمبر اسلام نے علی ابن ابی طالب کو قریب بنایا ہے. توجہ دے کر رکھیے گا، صحیح مسلم میں نہ ہو، مجرم نہ ہے. پیغمبر فرماتے ہیں یا علی مسئلہ کا فی الناس کمثل قرآن اللہ فی القرآن. یا علی دنیا میں تیری مثال ایسے ہے جیسے قرآن میں سورہ توحید ہے. فرمان ہے، پیغمبر کی زبان اس وقت تک نطق نہیں کرتی، حرکت نہیں کرتی، کلام نہیں کرتی جب تک اللہ کی وحی نازل نہ ہو. وہ پیغمبر فرمان یا علی مسئلہ کا فی الناس کمثل قل هو اللہ احد فی القرآن. یاد رکھنا کبھی نعرہ لگانے سے گریز نہ کرنا. گھر ہو، مجلس ہو، مکتب ہو، میدان ہو، اور میدان میں ضرور لگایا کرو کیونکہ یا علی میدان کا نعرہ ہے. وہ جو ہے یہ بارڈر کا نعرہ. کسی بندے نے سوال کیا تھا میرے استاد المکرم سے کہ یہ جو آپ نعرہ لگاتے ہیں نعرہ حیدری یا علی، یہ مولا نے کبھی لگایا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا تیری بخاری میں لکھا ہے کہ جب عمر ہم نے پوچھا کہ یا تو کون ہے تو اپنا تعارف کرا. علی نے فرمایا تھا انا الذی سمتنی امی حیدر، میں وہ علی ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے. کتاب پہلے سے موجود، حکمت پہلے سے موجود. اور پیغمبر نے علی کو بلا کے فرمایا یا علی مسئلہ کا فی الناس کمثل قل هو اللہ احد فی القرآن. ایک بات یاد رکھیے گا، علی کے ذکر سے لطف لینا، مزہ لینا رسول کی سنت. قرآن کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، ممبر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں، یہ ممبر قبر حسین سے کام نہیں، ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں کہ واقعاً یہ بالکل بات درست ہے. پیغمبر اسلام علی کا ذکر سن کے لمبا کر کے مزہ لیا کرتے تھے. وہ جو ہے پہلے سے کتاب موجود، پہلے سے حکمت موجود، اور علی کہہ رہے ہیں، نبی کہہ رہے ہیں یا علی تیری مثال ایسے ہے جیسے قرآن میں سورہ توحید ہے. مولوی صاحبان سے پوچھے ختم میں 3 مرتبہ کیوں پڑھتے ہو؟ وہ کہتے ہیں کالی کملی والے نبی نے ارشاد فرمایا ہے جو بندہ 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھے ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے. میں نے کہا اسی پیغمبر نے فرمایا یا علی تیری مثال سورہ توحید کی ہے. یا علی تیری مثال سورہ توحید کی ہے. جو بندہ اب تک شامل ہوا دعوت فکر دے رہے. میں نے کہا فرق یہ ہے سورہ توحید 3 مرتبہ پڑھو ختم قرآن کا ثواب ہے. علی کا نام 1 مرتبہ لے ختم قرآن کا ثواب ہے. اب اسی فکرے پہ آتا ہوں، کتاب پہلے سے موجود ہے، حکمت پہلے سے موجود ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے ورثہ موجود ہو وارث موجود نہ ہو؟ اسی لیے نبی نے فرما دیا 3 مرتبہ توحید پڑھو ختم قرآن کا ثواب ہے. 1 مرتبہ علی کا نام لے ختم قرآن کا ثواب. وجہ کیا ہے؟ قرآن ورثہ ہے، علی وارث ہے. پہلی آیت پڑھ رہا ہوں جی، اسی آیت پہ اتفاق ہے. میں نے تمہیں کتاب دی، میں نے تمہیں حکمت دی. فکرہ آ گیا کہتا چلوں. اور ہے حسن بادشاہ آ گیا ذہن بالکل.
کوزے میں بند کرنے لگا. امام حسن ہر حدیث کی روایت میں یہ آپ کو حدیث کی کتاب میں یہ ملے گی. امام حسن رسول کی گود میں. میں بہت گہرائی میں جا رہا ہوں. اب میں دیکھنا چاہتا ہوں میرے ساتھ کون کون سفر کرتا ہے. اور بھائی امام حسن بادشاہ رسول کی گود میں. جملہ بدروں فکر بدروں رحل رسالت پہ قرآن لاتے ماتھا چوما پیغمبر. ایک صحابی آئے, یا رسول اللہ کتنا عظیم منظر ہے, حسن آپ کی گود. پیغمبر نے ارشاد فرمایا ان الحسن یطلع عن لوح المحفوظ. میرا حسن میری گود میں بیٹھ کر لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہا ہے. جو بندے چپ ہیں ان کی چپ کو داد میں بدلنے لگا ہوں. توجہ ہے, ان کی چپ کو داد میں بدلنے لگا. میرا حسن گود میں بیٹھ کر لوح محفوظ کا کیا کر رہا ہے؟ یہ آپ نے بولنا کیا کر رہا ہے؟ مطالعہ. یہ کتاب ہے, ڈائری. اس کو بغیر دیکھے میں پڑھوں تو اسے کہتے ہیں حفظ. ایسے ہے نا, اسے کیا کہتے ہیں؟ بغیر دیکھ کے پڑھوں اسے کہتے ہیں حفظ. اوپر سے دیکھ کے ایک لائن پڑھوں تو اسے کہتے ہیں سنانا. اس سے دیکھ کے ایک ایک لفظ پڑھوں اسے کہتے ہیں مطالعہ. دیکھ کے پڑھنے کو کہتے ہیں مطالعہ. پھر سنو, سامنے دیکھ کے جو بالکل آنکھوں کے پاس ہو اسے پڑھنے کو کہتے ہیں مطالعہ. رسول نے یہ نہیں کہا کہ حسن حفظ کرتا ہے. رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ حسن حفظ کرتا ہے. رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ حسن پڑھتا ہے. فرمایا مطالعہ کرتا ہے. یہ کتاب ہے, میں اس کا مطالعہ کرنا چاہتا ہوں. میرے ہاتھ میں قلم ہے, میں جب چاہوں اس پہ لائن لگا دوں. جب چاہوں اس پہ نشان لگا دوں, کیونکہ میرے ہاتھ میں ہے, میں اس کا مطالعہ کر رہا ہوں. رسول نے فرمایا حسن میری گود میں بیٹھ کر لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہے ہیں. اب یہ حیران نہ ہونا کہ حسن اور حسین نے رات کو بیٹے کیسے دے دیے. لو سامنے ہے, جب چاہے لکھ دے. جاگ رہے جاگ رہے جاگ رہے, لو ہے سامنے, جب چاہے حسن لکھ دے, جب چاہے حسن مٹا دے. کیونکہ لوح محفوظ کا مطالعہ کرا. دوسرا اس کا نتیجہ سنو, اور بات یہ ہے پیغمبر نے فرمایا مطالعہ کر رہا ہے. دو باتیں ماننی پڑے گی. رسول کی گود میں بیٹھ کر یا حسن اتنے بلند ہوئے لوح محفوظ پہ پہنچ گئے, یا لوح محفوظ اتنی قریب آ گئی رسول کی گود میں آ گئی. آپ سلامت رہے. کتاب دی حکمت. پھر میں جب تم میں رسول بھیجوں کیا کروں؟ پیدا کروں نہیں. فکر سننا اور سمجھنا. پھر جب میں تم میں رسول بھیجی وہ چیز جاتی ہے جو پہلے سے موجود ہو. اور پیغمبر, میں نے کہا تھی پیغمبر جب تب نہیں تھے, پیغمبر تھا. یہ اللہ نے فرمایا جب تم میں رسول بھیجوں, اس کا مطلب ہے رسول پہلے سے موجود تھے. شاید اسی فکرے پہ اگر آپ نے ساتھ دیا تو چھوڑ جاؤں گا, ذاکر صاحب کو ٹائم دوں گا, پھر زندگی باقی, ملاقات باقی. پیغمبر اسلام نے کو اللہ نے فرمایا کہ جب میں نبی تم میں رسول بھیجوں, اب کسی پریشانی میں نہیں رہنا. کوئی پریشانی ہے تو دشمن کی گردن پہ پھینک دو. توجہ میری طرف رکھو. جب میں تم میں رسول بھیجوں, جب میں تم میں رسول بھیجوں, اس کا مطلب ہے رسول پہلے سے موجود تھا, اللہ نے اسے بھیجا. اور جب کسی نے پوچھا کہ آپ کب سے رسول ہیں, پیغمبر نے فرمایا کون تو نبی